اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ آئیے کچھ امیر اہل سنت سے چل مدینہ کا سلسلہ کیسے شروع ہوا اس کے متعلق سنتے ہیں۔ جب میں 1991 میں دعوت اسلامی کے ماحول میں مجھے سعادت نصیب ہوئی، مجھے یاد ہے کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا، وہاں اس وقت شہید مسجد پر آپ عام ملاقات کی ترکیب ہوتی تھی، شہید مسجد کھڑا تھا باب المدینہ کراچی۔ میں حاضر ہوا اور لائن میں لگ کر جیسے ہی میں نے آپ سے ملاقات کی تو میں نے وہ عرض کی کہ پاپا وہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ تو ساتھ ایک اسلام بھائی تھے جو وہ تھپکی دیتے تھے، لائن آگے بڑھتی تھی، تو آپ نے ان کی طرف دیکھا، یہ چل مدینہ نہیں؟ تو اب وہ میرے لیے ایک نیا ورڈ تھا، یہ چل مدینہ کیا؟ وہ ملاقات جو کروا دیتے ان کو آپ نے کہا کہ وہ نہیں فلاں اسلامی بھائی 7 ماہ ہوئے نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے ہوئے، وہ تو چل مدینہ ہوئے نا۔ اب میں چل مدینہ 2-3 دفعہ آپ کی زبان سے سنا، آپ نے کچھ تحفہ وغیرہ دیا، میں نکل گیا آگے۔ میں باہر نکلا، ایک دو اسلام بھائی جو مدنی ماحول کے مجھے جان پہچان والے تھے، میں نے ان کو جا کر پوچھا کہ یار یہ چل مدینہ کیا ہے؟ انہوں نے جو چل مدینہ کے بارے میں بتایا تو مجھے پتا چلا بھائی یہ ایک بہت پیارا سلسلہ ہے۔ تو پاپا یہ چل مدینہ کیسے شروع ہوا اور کیا ہے اس کا کچھ اس کی بنیادی واقعات پتہ چلے نا؟ وہ اب تو مدنی چلے کہ ناظرین بھی سنتے رہتے چل مدینہ چل مدینہ چل مدینہ۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اولین مرکز گلزار حبیب ہفتہ وار اجتماع کے لیے اسکوٹر پر بیٹھ کر میں کس صاحبہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ دعوت اسلامی کے شروعات کا دور تھا، تو ایک رکشہ صدر پہ ہم نے دیکھا، رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا چل مدینہ۔ مجھے عجیب سرور آیا اس پر، میں نے کہا اس رکشے کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو ہم اس رکشے کے پیچھے تھوڑا بڑے آگے اسٹاپ پہ وہ رک گیا، تو ہم اسکوٹر اس کے قریب لے گئے اور اس کو سلام کیا، اور ہم نے اس کی وہی حوصلہ افزائی کہ آپ کے رکشے میں جو چل مدینہ پیچھے لکھا نا یہ بہت پسند آیا ہم کو، اس لیے ہم نے آپ سے ملاقات کی۔ تو اس طرح بھی ہے کہ اب اجتماع میں ہم پہنچ گئے، ہفتہ وار اجتماع کے بعد وہ ملاقات ہوتی تھی حاضرین سے، شرکائے اجتماع سے، اور چل مدینہ کی طرف ان کا رجحان ہوا، مطالبات تو جو آیا اس کو میں ساتھ اپنے سفر میں لے لیتا تھا پہلے تو۔ اب یہ کہ تعداد بڑھنے لگی تو سنبھالنا مشکل ہو گیا، میں نے کہا ان کو ریڈیوس کرنا ہے تعداد کو، کیسے کروں؟ تعداد بننے لگے تو کیا سنبھالنا مشکل، سفر ہوتا ہے، آپ تو پیسے دیتے تھے؟ نہیں پیسے آپ لوگ دیتے تھے؟ پیسے اپنے تعداد بڑھنے لگی، اب کریں کیا؟ اتنوں کو سنبھالے گا، ہر ایک بولے گا چل مدینہ۔ پھر میں نے 12 سوالات مرتب کیے کہ یہ سوالات جس کے درست ہوں گے میں اس کو چل مدینہ کروں گا، پلس بے قراری، سبحان اللہ، ساتھ میں بے قراری کا بھی رکھا سلسلہ، کہ ان کو رونا بھی تو سکھانا تھا نا یاد مدینہ میں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ روتے دھوتے نعت خوانیوں میں سرکار کی یاد میں تڑپتے، اور یہ جیسے وہ آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس طرح کے وہ سوالات، کچھ مدنی قافلے کا تہجد آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اشراق و چاش پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، اس طرح کے سوالات کچھ ترکیب بنائی۔ پھر بھی تعداد آنے لگی، پھر میرے کو سمجھ آئی نماز تو اپنے ماحول کے صحیح پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ۔ تو اب جیسے کہ ایک بار وہ ترکیب بنا کر تہجد پڑھ ڈالی، ایک بار اشراق چاش پڑھ ڈالی، تو یوں وہ درس فیضان سنت کا دیتے نہیں دیتے پتہ نہیں، اس طرح کے کچھ 12 سوالات تھے۔ تو اب یہ ایک بار کر کے بولا ہمارے 12 سوال پورے ہیں، میں نے کوئی وہ میعاد تو رکھی نہیں تھی، تو چل مدینہ یوں بڑھنے لگے، اور میرے یہ سمجھ میں آ گیا کہ یار ایک بار کر کے آتے ہیں یہ چل مدینہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں کچھ سختی کرنی چاہیے، پھر مدت بڑھائی کہ سوالات بڑھائے، 12 سے بھی جو بڑھ کے 30 ہوئے، 12 سے ڈائریکٹ 30 چل مدینہ کے طلبگاران کے لیے 30 سوالات سوالات یہ اس کے پرچہ بابا موجود ہے۔ تو یہ بڑھتے بڑھتے پھر ان کی تعداد 30 سے 50 63 پھر 72 سوالات ہوئی۔ اچھا یہ ہم اس کو سوالات ہی بولتے تھے، اللہ میرے مدنی بیٹے
हाजी जमजम रजा को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। इन्होंने इन सवालात को कहा, ये सवालात कहाँ हैं? ये तो मदनी इनामात है। सुभान अल्लाह। ये मैं आपको बता दूं कि इन सवालात का नाम मदनी इनामात मरहूम हाजी जमजम ने रखे थे, और ये सब पसंद आया कि ये मकबूल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिलाह बन गए बाबा हमारा तो दावत इस्लामी पूरी मदनी इनाम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हाजी जमजम की इजाद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस तरह मदनी इनामात सबब चल मदीना का काफिला बना, और ये 72 मदनी इनामात का एक सिलसिला चला। फिर मैं यूं कंफ्यूज होता, थोड़ा सोचता रहता था, यार चल मदीना के शौक में ये अमल कर रहे हैं, अल्लाह के लिए अमल करवाना है इनको। और शायद मैं लिख लिख कर ये समझाता भी था तो अमल अल्लाह के लिए करना, अल्लाह की रज़ा के लिए। ठीक है ना। तो फिर ये कि चल मदीना का आखिरकार मैंने वो हटा दिया। तो यूं मदनी इनामत अब तो माशाअल्लाह चल मदीना के बगैर वो चल ही रहे हैं। मगर ये कह सकते हैं बाबा कि चल मदीना ये वो जरिया है जिसने दावत इस्लामी को मदनी इनामत का इनाम अता फरमा दिया। सबब यही बना, सबब यही बना। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़ मुस्तफ़ा पे जो गुलाम चल